جی تو ویورس، یہ ہمارا انڈے والا پراٹھا بالکل بن کے ریڈی ہے۔ تو اس کو ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے۔ اس کو ہم اپنی ٹماٹر کی چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، اور کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، ریڈ چلی ساس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، دہی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گریٹ پیپل، ویلکم بیک ٹو آور چینل بیوٹی فوڈیا۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو آج بھی ہم بہت مزیدار ریسیپی اور جھٹ پٹ ریسیپی لے کے آئے ہیں، جو کہ ہے انڈا پراٹھا، یعنی کہ انڈے والا پراٹھا، جو ہم بالکل نئے انداز میں بنائیں گے۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئے گا۔ ریسیپی شروع کرنے سے پہلے جن جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو چلیے ریسیپی شروع کرتے ہیں۔ ریسیپی کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو چاہیے وہ ہے انڈے۔ یہاں میں نے 4 عدد انڈے لیے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے 1 کپ آٹا، جو کہ گندم کا آٹا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے 1 کپ نارمل سائز کا جو کپ ہوتا ہے وہ دودھ لیا ہے۔ یہ آپ ضرورت پہ ڈیپینڈ کرے گا، جتنی ہمیں ضرورت ہوگی ہم اتنا ڈال لیں گے۔ اس کے ساتھ میرے پاس ہے پیاز ہے، جو کہ میں نے چھوٹا چھوٹا کٹا ہوا ہے کیوب کی شکل میں، اور اس کے بعد گاجر ہے، یہ بھی چھوٹی چھوٹی کاٹ لینی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس دھنیا ہے، اور ساتھ ہی تھوڑی سی شملہ مرچ اور تھوڑی سی بند گوبھی، اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہری مرچ۔ اور مسالوں میں ہم ڈالیں گے نمک ڈالیں گے، اس کے ساتھ دھنیا پاؤڈر جائے گا، اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے ریڈ چلی فلیکس، اس کے بعد ہمارے پاس ہے ریڈ کٹی ہوئی مرچ، لال کٹی ہوئی مرچ، اور ہلدی اور زیرہ۔ تو چلیے ریسیپی بنانا شروع کرتے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی جھٹپٹ ہے، چلیں بناتے ہیں، اب اس کو شروع کرتے ہیں۔ جی تو یہ انڈوں کو ہم نے اب مکس کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے اپنی جو ہم نے ویجیٹیبلز لی تھی وہ ڈالیں گے ساری۔ یہ آپ اپنی مرضی سے کم بھی کر سکتے ہیں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی اور جو آپ کا دل کرے آپ وہ بھی ویجیٹیبل شامل کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ساری یہی سبزیاں ڈالنی ہیں، جو آپ کو پسند ہو وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب ہمارا یہ بند گوبھی، اس کے بعد ہے ہری مرچ اور پیاز، یہ ہم نے چھوٹا چھوٹا کاٹ لینا ہے۔ اس کو ہم تھوڑا سا مکس کر لیں گے۔ اس میں ساتھ ہی ہم اپنے مسالے ایڈ کر دیں گے۔ نمک 1 ٹی اسپون، نمک حسب ذائقہ آپ جتنا بھی ڈالنا چاہیں وہ آرام سے ڈال سکتے ہیں، کم یا زیادہ آپ کی اپنی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے پاس ہمارے پاس دھنیا پاؤڈر ہے، وہ بھی ہم 1 ٹی اسپون ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم ½ ٹی اسپون سے تھوڑی سی کم لال کٹی ہوئی مرچ ڈالیں گے۔ اس کے بعد 1/4 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر۔ اس کے بعد ہم ڈالیں گے 1 ٹی اسپون جو ہے ہم نے ریڈ چلی فلیکس کے لیے وہ ہم ڈالیں گے، دڑا مرچ جو کٹی ہوئی مرچ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم 1 ٹی اسپون ڈالیں گے سفید زیرہ۔ تو اس کو ہم تھوڑا سا مکس کر لیں گے۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے، ہم نے جو 1 کپ اپنا آٹا لیا تھا وہ ڈال دیں گے۔ اس کو بھی اس میں ڈال کے مکس کریں گے۔ یہ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا، تو اب ہم اس کو جو ہم نے دودھ لیا تھا وہ ڈال کے اس کو تھوڑا تھوڑا پتلا کر دیں گے۔ اور دودھ آپ نے مطلب گرم نہیں لینا، نارمل ٹیمپریچر کا لینا ہے، روم ٹیمپریچر کا، گرم نہیں آپ نے کرنا۔ اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے تاکہ اس میں کوئی گٹلی نہ رہے، اور اس کو تھوڑا سا ہم پتلا رکھیں گے۔ تھوڑا سا اور ایڈ کریں گے دودھ۔ اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے اس کو۔ اچھا
اچھا، اس میں اگر آپ کا دل چاہے تو آپ لہسن ادرک کا تھوڑا سا پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اگر نہ دل چاہے تو ایسے بھی آپ ایز اٹ از اس کو بنا سکتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو آٹا نہیں گوندنا پڑتا، جھٹ پٹ آپ کا جو ہے انڈے والا پراٹھا جو ہے بن کے جلدی سے ریڈی ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ اس طرح سے ہے، تھوڑا سا ہم اس کو اور پتلا کریں گے۔ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہمارا بیٹر جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے، تو چلیے اب اس کو ہم کوک کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ جی تو ویورس، یہ ہم نے توے کو چولہے پہ رکھ دیا ہے، اس پہ ہم تھوڑا سا گھی ڈالیں گے۔ آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں، گھی بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس طرح سے ہم اس کو آئل کو لگا دیں گے۔ توے کو بہت زیادہ گرم نہیں کریں گے، نارمل گرم کریں گے۔ جی یہ تھوڑا سا گرم ہو گیا ہے، بہت زیادہ نہیں کریں گے گرم۔ اب اس میں ہم یہ جو ہم نے اپنا بیٹر بنایا تھا، یہ کسی ڈوئی کی مدد سے یا چوڑے اس کے چمچ کی مدد سے کھلے والے اس کے اوپر اس طرح سے ڈالیں گے، اور اسی طرح سے اس کو تھوڑا سا پھیلا لیں گے فوراً سے۔ تھوڑا سا اس کو پتلا کر کے ڈالیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائے۔ یہ دیکھیے اس طرح سے اس کو پھیلا لیں گے پتلا سا۔ یہ بہت مزے کا پراٹھا بن کے تیار ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ بہت جلدی سے بن جاتا ہے، اور آپ کو آٹا گوندنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ انڈا بھی پراٹھا بھی دونوں ٹیسٹ جلدی سے، بچوں کے ٹفن کے لیے تو بہت ہی آئیڈیل چیز ہے۔ آپ جلدی سے بنا کے صبح صبح میں، چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس، تو ہم جلدی سے بنا کے بچوں کو دے سکتے ہیں۔ چولہا تھوڑا سا میڈیم پہ لے آئیں گے، بہت تیز نہیں کریں گے کیونکہ پھر یہ ایک دم سے جل جائے گا اور اندر سے کچا رہ جائے گا۔ اس کو ایک سائڈ سے ہم پکنے دیں گے، ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیں گے، کیونکہ ہم نے اس میں انڈا ڈالا ہوا ہے تو یہ تھوڑا سا جلدی بھی پکنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ہم اس کو گرم توے پہ ڈالتے ہیں تو یہ پکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے ہم چیک کر لیں گے۔ ایک سائڈ سے تھوڑا سا ہو گیا، ہم اس کو احتیاط سے پلٹ لیں گے۔ آپ چاہیں تو اس میں گھی آپ تھوڑا سا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے۔ زیادہ ڈالنا ہو تو آپ بچوں کو زیادہ بھی گھی ڈال کے دے سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ کیونکہ اس میں انڈا ہے، جیسے یہ پکنا شروع ہوتا ہے تو اس کے کنارے جو ہیں اوپر کو اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ ایسے ایسے چمچ سے اس کو ساتھ ساتھ دباتے جائیے گا تاکہ یہ ہر طرف سے اچھی طرح سے سک جائے۔ اس کو ہم 2-3 بار جو ہے ہم اوپر نیچے پلٹیں گے۔ یہ دیکھیں یہ ایک سائڈ سے پک گیا، اس کو میں نے پلٹ دیا ہے۔ اب دوسری سائڈ سے بھی ہم ایسے ہی دباتے ہوئے اس کو پکا لیں گے۔ کناروں کو تھوڑا سا دبائیں گے کیونکہ وہ تھوڑا سا اوپر کو اٹھے ہوتے ہیں تو ذرا کچے سے رہ جاتے ہیں، تو اس کو آپ نے اس طرح سے دبا کے پکا لینا ہے۔ انڈا ڈالنے کی وجہ سے تھوڑا سا یہ پھول بھی جاتا ہے۔ اس کو آپ تھوڑا تھوڑا دباتے جائیں گے۔ چولہا آپ بہت تیز نہیں رکھیں گے، میڈیم ہی رکھیں گے تاکہ یہ ایک دم سے جلے نہیں۔ یہ دیکھیے دوسری سائڈ سے بھی ہمارا کتنا پیارا سا کلر آ گیا، گولڈن سا۔ یہ تقریباً یہ پک چکا ہے، تھوڑا سا ہم اس کو اور کریں گے، اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے۔ 1-2 دفعہ آپ کو فولڈ کر اس کو پلٹنا پڑے گا، اس کے بعد یہ پک کے ریڈی ہو جائے گا۔ بہت مزے کا یہ پراٹھا بن کے تیار ہوتا ہے اور جھٹ پٹ بن جاتا ہے۔ جی تو ویورس، یہ ہمارا انڈے والا پراٹھا بالکل بن کے ریڈی ہے۔
تو اس کو ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے. اس کو ہم اپنی ٹماٹر کی چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں, ریڈ چلی ساس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں, دہی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. ہر چیز کے ساتھ یہ بہت مزیدار لگے گا اور یہ اتنا سافٹ بن کے تیار ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہم نے دودھ ایڈ کیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ سافٹ بنتا ہے. تو اس کے ساتھ یہ جو ٹماٹر کی چٹنی ہے اس کی ریسیپی بھی میں اپنے آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. اس کو میں نے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا تھا. یہ دیکھیے یہ اندر سے کتنا سافٹ ہے, بہت مزے کا. آپ اس کو اس طرح سے بچوں کو پیش کر سکتے ہیں. بہت زیادہ مزیدار ریسیپی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی, تو آپ ضرور بنائیے گا, ٹرائی کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی. تو نیکسٹ ٹائم پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ, کسی اور ریسیپی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.